میں تے رب کو یاد کرنا ہا کم وجنا چاہیے ہا حسن بصری پاک فرمیندن میں اپنے دروازے تے بیٹھا ہمی میرے سامنے ایک جنازہ گزری ہے فرمیندن جنازے نال ایک چھوٹی بال ویندی پی ہے جاندی اکھی وچ ہنجو ہن چھوٹی بال روندی ویندی ہے تے جنازہ کو ویندا پے اور روند روندی آدی ویندی جنازے دے نال اے بابا جان اج میرے اوتے او وقت ہے جو ہی کرے پہلے میرے اوتے وقت کی نہیں کہنا آیا ہا حسن بصری او جوانے جب بی بی ام سلمہ پاک دا کھیر پیتے مولا علی پاک جے کو اپنی خلافت دا چولا پوئے وڈی شانی والا جوانے فرمیندن میں جو نٹھے می دھی دا بال ہے 8-9 سال دا بال ہے جنازے نہ روندی ویندی ہے تے رو گیا دی بابا جان اج میرے اوتے او وقت ہے جو ہی کرے پہلے میرے اوتے وقت کی نہیں کہنا آیا ہا آ فرمیندن میں کو ترس آ گئے میں کو رحم آ گئے میں اٹھیا بال دے سر تے ہاتھ پھیرے میں کہ میرا پوتر ہی نہیں آدے بلکہ ہی آدے اے بابا جان اج تواڈے اوتے او وقت ہے جو ہی کرے پہلے تواڈے اوتے اے وقت کی نہیں کہنا آیا ہا فرمیندن میں جنازہ پڑھیے می تواڈی توجہ فرمیندن میں جنازہ پڑھیے می جنازہ پڑھ کے والا گھر والا یا اپنے دروازے تے بیٹھا نوچے دی وہ بال جی کل جنازے نہ روندی ویندی ہی نہ فرمیندن میں ڈٹھی میں ولا روندی میں قبرستان تو ویندی پئی حسن بصری پاک فرمیندن میں دل وچ سوچ اللہ والے دی سوچ اپنی ہوندی ہے نا حسن بصری پاک فرمیندن میں دل وچ سوچے می یار حسن اے بال ڈاڈی سیانی لگدی ہے سمجھدار لگدی ہے حسن ہی دے پیچھے ون پیا دیکھ متر کوئی عبرت دی گال مل ونجے متر کے سدھرن دا موقع مل ونجے اے اللہ والے سوچے دے پن اللہ والے جو سدھرن دا موقع مل ونجے تسا میں سوچوں یار اللہ اکبر کبیرہ لال بے پاس ہونا چلی ونجے حسن بصری فرمیندن میں گیا قبرستان میں ڈٹھے میں او بال جی کل جنازے نہ روندی ویندی ہی نا حکم میں ڈٹھے میں قبرستان اپنے وڈیرے دی والد دی باپ دی قبر تے پہنچیے وان تے پیو دی قبر کو گلا چپاتے سی سرکے جن کلکڑی چپاتے سی تے رو کے آدھی پئیے بابا جان جی کل تو آدھی طبیعت خراب ہی نا بابا جان کے لئے کل تو آدھی وجود چ درد ہا رہا بابا جان میں تو آج لتاں گھٹیں دی بیٹھی ہامی تو کو مروڑے دی بیٹھی ہامی سوڑا بابا آج رات لتیں جو درد تھیا ہو سی آج رات کہیں تو آج لتاں گھٹیا ہو سن کہیں تو کو مروڑے دیتی ہو سن بابا جان کل جلے تو آج سیر تے درد ہا میں تو آج سیر گھٹیں دی رہ گیا آج رات جلے سیر درد بچی ہو سی کہیں گھٹیا ہو سی بابا کل جلے تو کو بھوک لگ دی ہے میں تو آج کھاتے روٹی چاہ کے آویں دی ہامی آج رات جلے قبر بھوک لگی ہو سی روٹی کون چاہ کے آیا ہو سی بابا جان کل جلے تو کو ترہ لگ دی ہے میں پانی چاہ کے اندی ہمی آج رات جلے قبر ترہ لگی ہو سی پانی کون چاہ کے آیا ہو سی بابا جان کل جلے توری طبیعت خراب تھی ہے میں حکیم کو گھنتی آگی ہمی آج رات جلے طبیعت خراب تھی ہو سی کیڑا حکیم آیا ہو سی حسن بصری پاک فرمیندن بال دی گال سن کے میں کو وڈا ترس ہے میں کو وڈا رحم ہے میں اٹھیا بال دے سر تے ہاتھ پھیرے میں کہ میرا پوتری نہیں آدے بلکہ ای آدے بابا جان جلے کل تو کو میں قبر دفن کیتا ہمی تواری قبر سلامتی ہی نہ کوئی ناگ ہا نہ کوئی کیڑے ہن نہ کوئی مکوڑے ہن نہ کوئی وٹھوئے ہن امن ہی امن ہا آج رات ہی امن رہ گئے یا گناہ دی شامت آ گئی ہے بابا جان کل جلے قبر دفن کیتا ہمی بڑا کفن صحیح تے سلامت تھا آج رات دی کفن صحیح تے سلامت رہ گئے یا گناہ دی شامت آئی دے قبر میں کفن پھٹ گئے بابا جان کل جلے تو میں دفن کی تو ہمیں قبر کوئی اندھیرا کہنا ہا قبر کوئی وحشت کہنا ہی آج رات ہی امن رہ گئے قبر چمک دی رہ گئی ہے یا وقت اندھارا قبر تھی گئے بابا جلے کل قبر رکھے ہمیں علماء فرمیندن قبر ہر کئی کو دبین دیئے ہر کئی کو گھٹین دیئے نیکو کوئی گھٹین دیئے گنہگار کوئی گھٹین دیئے نیکو کو ایویں گھٹیں دیئے جی میں ماں اپنے پیارے پتر کو سینے نال لین دیئے تے گناہگار کوئی میں گھٹیں دیئے جو سلیاں پسلیاں کھبے پاسو جی میں انگلی بندہ پا دے نا میرے دیکھو انگلی پا دے نا ایویں گھٹیں دیئے سلیاں پسلیاں کھبے پاسو تے کھبیاں سنجے پاسو ایویں گھٹیں دیئے بابا تو نے قبر کیرا سلوک کیتے ماں آلہ سلوک کیتے یا گناہگار آلہ سلوک کیتے یار تو ساتھ میں سوچو انجام تالا میرا ایک قبر ہے قبر تو سے دیکھ لیے قبر دا موسعی دیکھ رہے اللہ اکبر کبیرہ سوچو دے سی ایسا قبر دی تیاری کیا کریں دے پیو نبی پاک فرمیدن قبر روزانہ آلیں دیئے روزانہ آدھیے آدھیے میرے ہوتے چلن آلا ایک دی تیرا انجام میرے تلے ہو سی قبر حدیبی حدیث پاکے نبی پاک فرمیدن قبر روزانہ پکار کے آدھیے روزانہ چلا کے آدھیے چیخ کے آدھیے
میں اندھیرے دا گھر ہاں، میں اندھارے دا گھر ہاں، میں وحشت دا گھر ہاں، میں تنگی دا گھر ہاں، میں وحشت دا گھر ہاں، میں خوف دا گھر ہاں، اللہ اکبر کبیرہ، میں کیڑے مکوڑے دا گھر ہاں۔ یہ حدیث پاک ہے، تریجی حدیث پاک نبی پاک فرمیدن قبر یا جنت دے باغی وچوں ایک باغ ہے یا دوزخ دے کھنڈے وچوں ایک کھنڈا ہے۔ قبر دی سونا تریجی حالت کہنی یا تے جنت دا باغ ہے یا دوزخ دا کھنڈا ہے۔ اور تسا سوچو، میں سوچا اسا قبر کو کیا بڑے دے ودو یار، نمازہ چھوڑ کے قبر کو کیا بڑے دے ودو، قرآن کو چھوڑ کے قبر کو کیا بڑے دے ودو، کہیں دا حق مارتے قبر کو کیا بڑے دے ودو، ناب تولے کمی کرتے قبر کو کیا بڑے دے ودو، مسلمان دے غیبت کرتے قبر کو کیا بڑے دے ودو، اللہ اکبر کی عورت گندی نگاہ رکھ کے قبر کو کیا بڑے دے ودو، اللہ رسول دی نافرمانی کرتے قبر کو کیا بڑے دے ودو۔ 70 سال عمر تھی گئی ہے، ناڑی رکھن دی توفیق نہیں چھینی پئی، قبر کو کیا بڑے دے ودو۔ 50 سال دے تھائے بیٹھو نماز پڑھن نہیں اندھی، قبر کو کیا بڑے دے ودو۔ دادے بابے نانے بن گیو دوترے پوترے آلے تھی گیو، حالی تک کلمہ پڑھن نہیں اندھا، قبر کو کیا بڑے دے ودو۔ میں کہیں دے تانزہ نہیں کریں دا پیا، اللہ رسول دا پر پیغام سنے دا کھڑا، اللہ رسول دا فرمان سنے دا کھڑا، خدا را سوچنا چاہیدہ ہے۔ کئی بتا گئے نہیں، تاکیر خان دی بیٹی گئی ہے نا، اگلا نمبر توالے میری چو کہندہ ہوئے، کئی کو بتا گئے نہیں، کوئی خبر گئے نہیں۔ اگر آنکھ قبر ہے کھل گئی، آنکھ چیز انجیے، ایک چیز انجیے، ایک کھل دی قبر جوانتے دنیا کھل دی کہنی، تب لاڈھا مسئلہ ہے، ایک کھل دی قبر ہے چھے، لیکن جنہیں کھل دیئے نا ولا پیچھے ترپا دیں دیئے، ولا پیچھے پشتاور دے مجبور کر دیں دیئے، اینا ہوئے جو قبر ہے کھلے، سارا عمل سکو آتے جگا لے، جیسا پچھو تو کون، واقع تو مر گئی، زال گھر رہ گئی، بال گھر رہ گئی نہیں، جداد گھر رہ گئی، کار ہاوی تک کھڑی تھی، موٹر سیکل ہاوی تک کھڑی تھی، آپ قیمتی لباس صندوق کے جلا تھے نہیں، اولاد کو ایک لڑ دی پئی، جھیڑا کریں دی پئی جداد دی خاطر، تو قبرے جرہ کو کماتے آیا میں حساب لیندہ پئی، تو جائے اولاد دی خاطر جیرے کو کچھ کی تحوی ہوندہ حساب لیندہ پئی، اتھا بندہ پشتاوے ہو کنے بہتا رہا، موتو قبل انتو موت فرمایا مرن کرے پہلے مر منجو، مرن کرے پہلے موت دی تیاری کار گھنو۔ حضرت جیسے اقبال دے قرآن خانی دے بیٹھو دے، یہ تو معصوم بال ہی، چھوٹی بال ہی نا، لیکن اساں تے ہون درجے دے پہنچے کھڑو، اللہ اکبر جتنا حساب کتاب والا درجہ ہے، جتنا لین دین والا معاملہ ہے نسیہ، اللہ اکبر کبیرہ، پتہ نہیں کیا بن دے، پتہ نہیں کیا تھی دے، لیکن ہاں اللہ